وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یقیناً آ گئے تھے ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، فرشتوں نے آ کے کہا السلام علیکم. قال سلام، حضرت نے کہا وعلیکم السلام. یہ آداب ہے. فما لبثا، حضرت زیادہ ٹھہرے نہیں. ان جاء بعجل حنیذ، کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا. بچڑا کاٹا، اور بچڑے کے جو چیزیں دل گردے وغیرہ جلدی بنتی ہے، ٹک ٹکے نہیں، وہ ناکارہ چیز. دل گردے جو جلدی سک جاتے ہیں، تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے مہمانوں کے سامنے رکھا، جیسے آپ دال موڑ رکھتے ہیں. قسم قسم کی مٹھائیاں، چٹپٹے. یہ آداب ہے کہ مہمان آنے کے بعد ضیافت میں دیر نہ کرے. وہی جو تیار وہی پیشیار، پختانہ وہی چس باندھی دخپل امڑاندی. لا الہ الا اللہ. گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا شربت، ٹھنڈی بوتل. اچھا والا بہترین مہمان ہے، آئس کریم، فالودہ. کیا کہنا ہے؟ تشریح کروں تو روزہ مکروہ ہو جائے. اشتہاء طعام فی الصوم مکروہ خدا کے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جس وقت حضرت نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ بڑھ نہیں رہے کھانے کی طرف، نکرہم، حضرت نے ان کو اوپرا سمجھا. وَأَوْجَسَ، محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفہ، ڈر. کیونکہ جو کسی کے ہاں جاتا ہو کھاتا نہیں تو وہ پھر ضرر دیتا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھر جا کے کھانے پکوائے، بریانیاں بنائی، قورمے پکوائے، سب کچھ لگوایا، کھانا کھا کے پھر اسی گھر والوں کو قتل کر لیا. اس شہر میں ایسے ایسے ظلم ہوئے. قالوا لا تخف، حضرت نے جب دیکھا کہ اتنا بہترین جلدی جلدی میں مرچ مسالے لگا کر آنکھ سے سیک کر دل گردے بچڑے کے لے آیا اور یہ کھا ہی نہیں رہے، تو حضرت نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ اور طرح لوگ ہیں. اللہ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء غیبدان نہیں ہے. یہ چاروں فرشتے آئے تھے، اور مفتی محمود صاحب نے لکھا کہ 7 یا 9 فرشتے تھے. شیخا سے پورا تبلیغی جماعت آئی تھی. اور لوگ تو 1 یا 2 جاتے ہیں، لیکن لیولی نے کورا ٹول دی. آئی صاحب اللہ اکبر. تو جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا حضرت ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا قوم لوط کی طرف. اصل جانا وہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے یا بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی نبوت فلسطین اور عراق میں تھی. بابل مرکز تھا حضرت کا. اور لوط علیہ السلام کو صدوم اور ماموریہ بھیجا تھا. یہ فلسطین کے ساحلی علاقہ ہے. صدوم اور ماموریہ. حضرت لوط وہاں کے لیے مبعوث تھے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت کی گھر والی کھڑی تھی. جب خاوند مہمانوں کے سامنے کھانے رکھتے ہیں تو بیوی باورچی خانے سے لے کے دیتی ہے، راستے میں دیتی ہے سیٹ کرا کے. دیکھو تابیدار بیوی خاوند مہمانوں کے ساتھ مشغول ہے تو یہ باورچی خانے میں کھڑی ہے. خواتین اچھی لگتی ہے خوب باورچی خانے میں کھڑی رہے. آج پکوڑے تل رہے ہیں، یہ چھولے تیار ہو رہے ہیں، یہ کباب بن رہے ہیں، اور یہ ایسا ہے، اور یہ فلاں کے لیے یہ کھانا تیار ہو رہا ہے، محمد انور شاہ کے لیے یہ ہے، ان کی چھوٹی بہنوں کے لیے یہ ہے،
یہ شربت، یہ جوس، یہ فلان، اچھی لگتی ہے عورت باورچی خانے کی ہے، سپہ سالار ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. اور ذرا سی دیر ہوتی ہے افطار کی اور اس میں کیا کیا طعام ہوتے ہیں. وہی درو جی ہر ماں خام اختر دے، زری زری د پیش منی نارو شمار. افطار کی ہر گھڑی عید ہے، مگر سحری کے لیے اٹھنا آسان نہیں. حضرت کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی. اس لیے پڑی کہ حضرت صاحب نے بڑے شوق و ذوق سے کھانے تیار کروائے. وہ فرشتے نکلے، ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمینا ہو خطا و دزڑ خندہ ہوگا تھا. یہ کوئی بدنظمی نہیں ہے، یہ واقعہ عجیبہ ہے. لا الہ الا اللہ. کبھی کبھی واقعات عجائب ہوتے ہیں نا، اس پر ہنس پڑے. اور یہ ہنسنا کوئی خاون کی بے حرمتی کے لیے نہیں، خاون کی خوشیاں بڑھانے کے لیے. کیونکہ نیک گھرانوں میں آداب ہمیشہ قائم رہتے ہیں. فضحکت کا بعض لوگوں نے مانا کیا ہے فحاظت. 100 سال عمر ہو گئی تھی اور آج اس خوشی سے ان کو بھی ماہواری آنے لگی. اور تعجب ہے کہ راس الاتفاق و تحقیق مفتی محمود نے یہاں اس کو پاس کیا ہے. اور حضرت نے کہا ہے کہ عربی اس کا انکار نہیں کرتی. شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، عربی محاورے بھی پیش کیے کہ دہکہ بمانے حاضہ کے استعمال. وَلَنَا فِيهِ عَجَبٌ كَبِيرٌ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حضرت نے کھانے رکھے اور مہمان کھا ہی نہیں رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا آنا اصل میں قوم لوط کی سرکوبی کے لیے ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ اس سے پہلے آپ کو خوشخبری دے. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. اور فرشتوں نے، اور اللہ فرماتے ہم نے خوشخبری دی بی بی سارا کو کہ آپ کا بیٹا ہوگا اسحاق، من ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا. بیٹا تو ہو چکا تھا اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہ ہاجر سے تھا. ہاجر لفظ نہیں، یہ ہاجر ہے بفتح الجیم و بدون التاء، ہی اسم ام اسماعیل. ہاجرہ نہ کہا کرو، جہل ہے. من قال ہاجرہ فافہم بأنه ليس له رسوخ في ادب العربی. ہاجر لفظ ہے، ہاجر جیم کا زیر نہیں ہے، فتحہ ہے. ہاجرہ غلط، ہاجر غلط. ہاجر بفتح الجیم وبدون التاء، ہاجرہ نہیں ہے، یہ عربی ہے. اور ہاجر موزمبیق زبان کا لفظ ہے. کہتے ہیں کون سی کتاب میں؟ میں کہتا ہوں مشکات سے لے کے بخاری تک. اخدمہا ہاجر، ہاجر لفظ ہے. ملک الجبار جو راستے میں تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی لڑکی دی تھی. جمہور کہتے کنیز دی. امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں نہ، بادشاہ ہمیشہ معجزات دیکھنے کے بعد شہزادی دیتے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ذبیح اسماعیل ہے، کیونکہ اسحاق کے بعد تو یعقوب ہونے والے ہیں. یہ اس قول کے مطابق کہ ایک ذبیح ہو، مگر راجح یہ ہے عند شاہ الشیخ انور کہ کلاہما ذبیحان، دونوں ذبیح ہیں. اسماعیل جوار کعبہ میں ہے اور اسحاق جوار القدس میں ہے. قالت کہنے لگی یا ویلتا، اے کاش ابھی میں بچے دوں گی، بڑھئی سوڑئی. کاخونے میں ڈچی دلی وقت میں سپین شوی دی. دانا اور ملمانہ راغلی ہوئے زیبے کی داستا ملمانہ دی. وانا عجوز، یہ عجوزہ لفظ عجوز ہے، یہ وہ ہے جو بغیر حرف تا کے مؤنث ہے. اور میں بوڑھیا ہوں، وہاں ذا بالی شیخا، اور میرے خاون بھی بزرگ ہے. کوئی اس زمانے کی عورت ہوتی تو یہ خاون بڑھڑا، یہ بیکار ہے، پاجامہ ادھر ہے کدھر ہے، چارپائی سے ہر رات کو گرتا ہے. تو ریٹائر ہو چکا ہے، ریٹائر ان کے ہاں جیسے قبر میں پہنچ چکا ہے، پیسوں کو مانتے ہیں بس.
محترم گھرانوں میں سب الزامات نے بی بی اپنے اوپر لیے. میں بچہ دوں گی، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، خاون بھی مہرائی بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ اس وقت 100 سال کی عمر میں جو بچہ گود میں آئے گا عجیب تماشا ہوگا. اور ہمارے ایک ساتھی تھا، بڑا طالب علم تھا، کتابیں پڑھتا تھا. 20-22 سال بعد کہیں ان کے ہاں بچی ہو گئی، یعنی بہن پیدا ہو گئی. تو اپنے والد کو کہتے ہیں داجی بدی عمر کو ردا کارونا فن نہ گئے. باپ کو کہتے بابا جی اس عمر میں یہ کام اچھے نہیں لگتے، میری بوڑھی ماں بہت تنگ کر کے ایک اور بچی کو لے آیا. محلے کا پیار سے بولی بد مورتے مور غریب بوڑھائی سوڑائی غیرت سرے سرے. یہ خدا کے فیصلے، کون کوئی پر بھی نہیں بنا سکتا، ٹڈی بھی نہیں بنا سکتا. جس عمر میں اللہ مہربان ہو جائے، کوئی انسان نہیں کہ پشیمان ہو جائے. اللہ کے عطا اور فیضان کے لیے صحت، عمر، اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے، اصل تو رضا مسبب ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تو تعجب کرتی ہے اللہ کے فیصلے پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر اے پیغمبر کے گھرانے. اہل بیت نبی کے بیوی ہے. روافظ کہتے ہیں علی و حسن و حسین فاطمہ اللہ، بیوی سے شروع ہوگا تب ان کو ملے گا. انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبی والا بڑائی والا ہے. فلما ذهب ابراہیم الروع، جس وقت جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، یہ پتہ چل گیا کہ مہمان فرشتے ہیں اور کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ ان کا مزاج نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات ہمارے لیے نہیں. وجاءته البشرى، آ گئی ان کو خوشخبری. یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں. آگے ہے کہ حضرت نے کہا کہ لوط علیہ السلام بھی تو ان میں موجود ہے اور ان کو کچھ اور مہلت دی جائے. ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، اللہ کو چاہنے والے، رغبت کرنے والے تھے. یا ابراہیم عارضاً ھذا، اے ابراہیم رہنے دے قوم لوط کی سفارش. انہو قد جاء امر ربک، آ چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک آنے والا ہے ان پر عذاب جو واپس نہیں ہوگا. فرشتے حضرت ابراہیم سے اجازت لے کے لوط علیہ السلام کی طرف گئے.